آتا. لیکن اگر ہم کوئی گناہ کرے، نافرمانی کرے، اللہ کے حکم سے روح گردانی کریں تو بظاہر اس میں بڑا سکون نظر آتا ہے، اور انسان ان دنیا کی بظاہر لذتوں، سکون، اطمینان پر اتنا گرویدہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے رب حقیقی کو بھی بھولا چکا ہے. جیسا کہ ایک شخص ایک اللہ کا ولی تھا، عابد تھا، لفظ اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھ رہا تھا، تو شیطان نے اسے جا کر کہا کہ اگر اللہ تیری پکار کو سنتا تو تجھے جواب ضرور دیتا، تیرے ان الفاظوں کو میرا رب سنتا تو تجھے آواز دیتا، تیری آواز پر لبیک کہتا، تجھے جواب دیتا، تو تیرا رب تیری سنتا نہیں، جس کی وجہ سے تجھے جواب بھی نہیں دیتا. شیطان نے جا کر اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا. اب وہ شخص جو بظاہر عابد تھا، ولی نظر آتا تھا، اس کو یہ شیطان کا وسوسہ بڑا پیارا لگا، بڑا اچھا لگا. اس نے اس کے بعد اپنے رب کا نام لینا بھی چھوڑ دیا، اپنے رب کو یاد کرنا چھوڑ دیا. تو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اس عابد کو، اس بظاہر ولی کو یہ پیغام بھیجا کہ جاؤ میرے اس بندے کو کہہ دو کہ اگر میں تیری پکار کو نہ سنتا ہوتا تو تجھے دوسری مرتبہ اللہ کہنے کی بھی توفیق نہ دیتا، تجھے دوسری مرتبہ اللہ کہنے کی بھی توفیق نہ دیتا. جب تو دوسری مرتبہ اللہ کہتا ہے تو اس کو میں قبول کرتا ہوں، تو تیسری مرتبہ بھی تو مجھے یاد کرتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ کی تیری دعا کو، تیری پکار کو سنتا ہوں تو پھر تجھے چوتھی مرتبہ بھی تجھے کہنے کی توفیق دیتا ہوں. تو بظاہر وہ بندہ تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، بظاہر وہ اپنے رب کو یاد کر رہا تھا، اور شیطان نے جا کر اسے کیسا وسوسہ ڈالا کہ اگر تم رب کو یاد کرتا ہے تو تیرا رب تیری پکار کو سنتا نہیں، اگر سنتا ہوتا تو تجھے ضرور جواب دیتا. آج کے اس ماحول میں بھی ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، دنیا کی ہر چیز بظاہر ہمیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے. تو اس وجہ سے میرے رب نے شیطان کے اس قول کو، اس بات کو بھی میرے رب نے قرآن میں نقل فرمایا. جب شیطان کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں سے دور کیا تھا، جب شیطان کو علم ہوا کہ اب میں کافر ہو چکا ہوں، اپنے رب کا نافرمان ہو چکا ہوں، تو اللہ مجھے اب دائمی جہنم میں ڈالے گا، تو اس وقت اس نے کہا کہ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کہنے لگا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو تیری زمین سے تیرا نافرمان بنا دوں گا، اور ان کے سامنے نافرمانی تیری اس طرح بنا کے رکھوں گا کہ جب وہ تیری نافرمانی کریں گے تو انہیں بظاہر بڑی خوبصورت نظر آئے گی، بظاہر بڑی خوبصورت نظر آئے گی، اور ان کے سامنے حسین و جمیل انداز سے دنیا کی محبت ان کے سامنے رکھوں گا، اور دنیا کی رنگینیوں میں وہ اتنا کھو جائیں گے، اے مالک تجھے یاد کرنے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں رہے گا.
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ صرف گمراہ چند لوگوں کو نہیں کروں گا، روح زمین میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کو تیرا نافرمان بنا کے رکھ دوں گا۔ اور شیطان نے بظاہر وہ انداز دکھایا کہ میں کس طرح سے تیرے بندوں کو تیرا نافرمان بناؤں گا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ انہیں نافرمان ایسا بناؤں گا کہ گناہ میں تیری نافرمانی میں بھی انہیں لذتیں مہیا کر دوں گا۔ تیری بظاہر نافرمانی کر رہے ہوں گے۔ اب ہم جب بھی دیکھیں جو بھی اللہ معاف فرمائے نماز نہیں پڑھتا، اس کے نماز نہ پڑھنے پر ہزاروں دلائل کو دے سکتا ہے، اور جو نیک کام نہیں کرتا تو نیکی کے کام نہ کرنے پر ہزاروں دلائل دے سکتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے بظاہر وہ نافرمانی اسے بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے وہ شیطان جو کہہ رہا تھا کہ قال ربی بما اغویتنی، کہ اے اللہ اگر میں رحمت سے دور ہو گیا ہوں، میرے لیے دائمی جہنم ہے، تو دائمی جہنم میں میں اکیلا نہیں جاؤں گا، بلکہ روح زمین پر رہنے والے انسان جن کی وجہ سے مجھے رحمت سے دور کر دیا گیا ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ آج کتنے انسان ہیں جو اس رب کو بھی نہیں مانتے جو رب ان کی ایک لمحے سے بھی غافل نہیں ہوتا، جو رب انہیں رزق مہیا کرتا ہے، جو رب ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ روح زمین میں کتنے انسان ہیں جو حقیقتاً اپنے رب کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، حالانکہ جب ان کی روح زمین سے آنے سے پہلے ہر انسان کی روح اللہ کی یاد میں مہو رہا کرتی تھی۔ جتنے بھی انسان ہیں تو دنیا میں آ کر وہ بظاہر اپنے رب کو نہیں مانتے، رب کے نافرمان نظر آتے ہیں، تو لیکن حقیقت یہ تھی کہ جب وہ دنیا میں نہیں آئے تھے، دنیا کا انہیں جب علم نہیں تھا، دنیا کی جب انہیں خبر نہیں تھی، تو جتنی انسانیت کی روحیں تمام روحیں اپنے رب کو جانتی بھی تھی اور